أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے سند آ گئی۔ سند آ گئی یعنی اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور وہ سند ہیں، ان کو دیکھو، ان جیسی زندگی اپناؤ، جو وہ تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل کرو۔ اطیع الرسول جو آتا ہے نا، کئی جگہ پہ گزر چکا ہے، یہ اصل میں وہی جملہ ہے، لیکن دوسرے انداز میں فرمایا ہے۔ برہان اور دلیل میں فرق ہے۔ برہان عربوں میں اس دلیل کو کہتے تھے جس کا کوئی کاٹ نہ ہو، جس بات کو رد نہ کیا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز ہم نے تمہیں دی ہے، برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے سند آ گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے خلاف کیسے کوئی بات کر سکتے ہو، تم ان کی راہ کیسے چھوڑ سکتے ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر روشنی بھیجی ہے، نور مبین، واضح۔ یہاں پر بعض مفسرین نے نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور بعض مفسرین نے کتاب ہی کو لیا ہے کہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہو گیا برہان کے اعتبار سے، اور یہ ذکر ہے قرآن کا کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد ہیں، تو کیا مراد ہوئی؟ ہدایت کے نور، وہ ہر کوئی مانتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے واضح روشنی بھیجی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو، اور وہ واضح نور تھے، اللہ تک پہنچانے والے تھے، ہدایت کے نور تھے۔ رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نور تھے، اس کی کوئی روایت، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو زور لگا کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں ایسی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ مصنف عبدالرزاق چھپ کے آ گئی ہے، 12 جلدیں اس کی، ایک ایک روایت دیکھ لی، کوئی اس روایت میں نہیں آیا، کہیں نہیں آیا۔ نقل کرنے میں اصل میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ جنہوں نے بھی اس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ روایت ہے ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہے، انہیں چاہیے محنت کریں، تحقیق کریں، نکالیں اس مصنف عبدالرزاق کا کوئی اور نسخہ، دنیا میں کئی نسخے ہوں گے نا، نکالیں، ثابت کر لیں اس روایت کو، کہیں بھی نہیں۔ اور اگر نور سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سب سے پہلے پیدا کی گئی، ہوئی ہوگی، کوئی اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوگا، مگر اس کی دلیل کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ بعض جو روایات وہ لکھتے ہیں وہی فرض کر لیجئے اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود مان لیا جائے تو ثابت کیا کرنا ہے؟ یہی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے صاحب۔ سوچنے کی باتیں تو دو ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور یا بشر ماننا یہ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جو کفر اور اسلام کے لیے الگ الگ کرتے ہیں؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا، زیادہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ نور نہیں مانتا اور ایک آدمی نور مانتا ہے، تو کیا یہ کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ کیا یہ اتنا قطعی عقیدہ ہے جیسے کہ قرآن پاک کو ماننے کا عقیدہ، جیسے ختم نبوت کا عقیدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری معصوم ماننے کا عقیدہ، جیسے تقدیر کا عقیدہ، جیسے قیامت کے دن کا عقیدہ؟ کیا اتنا قطعی عقیدہ ہے کہ اگر ایک آدمی نور مانتا ہے جسمانی طور پر دوسرا نور نہیں مانتا تو یہ کفر اسلام میں آ جائے؟ اس کا کون قائل ہے؟ آج تک کہیں نہیں ہوا۔
یہ تو جھگڑے اٹھتے ہیں 13ویں صدی کے بعد. 13ویں صدی میں جا کے پچھلے 1200 سال میں تو مسلمانوں نے کبھی ایسے نہیں جھگڑا کیا کہ یہ کوئی قطعی عقیدہ ہے. عقیدے کی کتابیں آخر موجود ہیں نا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اس کی صفات کو مانو. ہر کوئی پڑھتا ہے یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والشر والخیر قدرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے, اللہ تعالیٰ کی صفات پہ, اس کے رسولوں پہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ختم نبوت پہ, ان چیزوں پہ, قیامت پہ. کیا کبھی بھی آج تک کسی نے عقیدے کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی عقیدہ ماننا ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم نور کا مانے؟ ایک کتاب آج تک ایسی نہیں پائی. اور کیا اس سے بھی چھوٹی چیز کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے؟ فقہا کی تصریحات ایک نہیں 20 مل جائیں گی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں وہ اہل سنت میں سے نہیں رہا. جو عذاب قبر کو نہیں مانتا فقہا کہتے ہیں یہ اہل سنت میں سے نہیں رہا. کافر ہو گیا ہے یا نہیں؟ بعض کے نزدیک کافر ہو گیا ہے. کہیں تو اللہ کے بندو یہ پچھلے 1200 سال میں کسی نے تو لکھا ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ نور نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے نکل گیا ہے, معتزلی ہو گیا ہے, خارجی ہو گیا ہے, کیا چیز ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. محض لوگوں کو لڑانے کے لیے اور پیسوں کے مسئلے میں کہ کسی طرح لوگ اٹکے رہیں. ایک تو یہ چیز کہ یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف بھی دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بنائے گئے وہ نور تھا یا مٹی تھی؟ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنائے گئے. جیسے مٹی سے اور اللہ کی مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا گیا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ مادہ تخلیق جو تھا وہ نور تھا. سب کے سب کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ان کے ہی بیٹے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اوروں کی تخلیق کی ویسے تخلیق ہوئی. یہ دونوں باتیں سوچ لینی چاہیے کہ آخر جو لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کیا وہ قطعی عقیدے پر زور دے رہے ہیں؟ اگر یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے کفر اور اسلام کا, کفر اسلام تو دور کی بات ہے, اہل سنت اور اہل بدعت کا بھی اگر عقیدہ کسی نے نہیں لکھا پچھلی 12 صدیوں میں, اب اتنی کیا مشکل پیش آ گئی ہے مصیبت کہ اس بنیاد پہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرتے پھرو. اور دوسری چیز یہ کہ کہیں سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق مٹی نہیں تھی, نور تھا. کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا. اسی لیے یہاں پہنچ کے بڑے بڑے لوگ پھنس گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث اگر صرف ظاہری معنی میں دیکھی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نور سے جدا ہوا تھا تو یہ تو ظاہری معنی اس کے کفر کے بنتے ہیں. پھر پھنسے ہیں آگے بھی, پھر کہتے ہیں یہ حدیث متشابہات میں سے ہے, جس طرح بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آئیں یہ حدیث بھی نہیں سمجھ آتی, بس اتنا عقیدہ رکھو کہ نور ہے. تو بھئی عقیدے کی بات تو گول مول نہ کرو, اس تو بالکل واضح صاف ہونا چاہیے. اور اس کے برعکس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر جگہ یہ مل جائے گا. 3 حوالے ہم آپ کو دے دیتے ہیں, دیکھیے گا. شامی میں لکھا ہے, جو سارا دار و مدار ہے حنفیہ کے مفتیوں کا, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن تھے, تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں تم جیسا. کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق ابن نجیم نے وہ کچھ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی لکھ دیتا تو لوگ اس کے لتے لے لیتے. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے, مجھے نہیں پتا, تو یوں کہنے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اور فتاوی عالمگیری
جس کا ایک ایک مسئلہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سنتے تھے، اور اس وقت کے بر صغیر کے 500 مفتی اور علماء بیٹھ کے انہوں نے اس فتاوی کو مرتب کیا ہے. اس میں دیکھ لیجئے گا کتاب الجہاد جو ہے، جہاد کا باب، جہاں وہ نقل کرتے ہیں کہ کون کون سے جملے کفر کے ہیں، اس میں وہ اسی جملے کو نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا فرشتہ تھے، تو وہ یوں کہنے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن پاک میں کہا کہ وہ بشر تھے. اس لیے ان اختلافات سے ہٹ کے پچھلی 12 صدیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ان حضرات نے کس چیز پہ، کس عقیدے پہ زندگی گزاری ہے. یہ ہے چیز. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور سب مانتے ہیں،